وأفتني بالفاتح بالوسيلة أنظر إليه وإذا له جلال وكأنه النظر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما كانت الساعة وإذا بولد الحسن قد بلغ قال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمعت أقوالي فقال يا أمه إني أشم عندك روايات طيبة كأنها رواية يد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رواية طيبة كأنها رواية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رواية طيبة كأنها راية أخي وابن أبي رسول الله فقلت نعم هذا ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي ويا أبسي وخليفتي وسائر لواهي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. كذلك عشيتنا فعز وسعد في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 حاضر مدعو السلام علیکم. علیکم السلام. سب سے پہلے اس عظیم ترین جشن کی یعنی جشن قائم علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش گزار ہوں کہ مرتبہ بلند صلوات کے ذریعے سے محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ بہت خوبصورت یہ جشن جو گزشتہ کے برسوں سے منعقد ہوتا چلا رہا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اسی آبوداب کے ساتھ اسی جوش و خروش کے ساتھ اسی جذبہ عقیدت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ اس جشن کا اہتمام کیا گیا جہاں تمام مہمان شعراء کرام جو اس وقت اس بزم میں الحمدللہ موجود ہیں اور بارگاہ اس متطہرت میں منظور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہمارے محترم جناب شعیب نوگاموی صاحب، محترم جناب شعیبی نوگاموی صاحب، محترم جناب کرم بنارسی اور محترم جناب ظفر نصیر آبادی، جناب وسیع جلال پوری،
جناب شمیق سرسری اور جناب نقی بنارسی، یہ تمام شعراء کرام انشاءاللہ دیکھے بعد دیگرے آپ کے روبرو ہوں گے اور بارگاہ اس مطہرت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں گے۔ ہمارا شیوا، ہمارا دستور اور ہمارا وتیرہ یہی رہا ہے کہ ہم اپنے ہر مقدس جشن اور اپنے ہر پاکیزہ عمل کا آغاز تلاوت کلام پروردگار سے کرتے ہیں، اور ممکن ہے پتہ نہیں، چونکہ ہم جب یہاں پہ آئے تو تلاوت حدیث قصہ ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے تلاوت کلام خدا ہوئی یا نہیں ہوئی، جو پہلے موجود تھے وہ جانتے ہیں، لیکن اگر نہیں بھی ہوئی پھر بھی میرا یہ جملہ رائے گا اور ضائع اور برباد نہیں جائے گا کہ تلاوت کلام خدا سے ہی بزم کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ایسی حدیث کی تلاوت ہو رہی تھی جس میں اللہ کا بھی کلام موجود ہے، رسول اللہ کا بھی کلام موجود ہے، مولا علی کا بھی کلام موجود ہے، بی بی سیدہ کا بھی کلام موجود ہے، سرکار امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا بھی کلام موجود ہے، جبریل کا بھی کلام موجود ہے، ملائکہ کا بھی سوال موجود ہے، یعنی ایک جامعیت ہے، حاصل ہے اس معتبر حدیث کو جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اس معتبر کلام کے ذریعے سے باضابطہ طور پر بزم کا آغاز ہو چکا ہے، اب یہاں سے نظم کے سلسلے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ محفل میں جو میری ذمہ داری ہے وہ نظامت کی ذمہ داری ہے، نظامت یعنی ماحول کو منظم رکھنے کا کام میرا ہے۔ اگر ماحول منظم رہا تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اور جلدی جلدی شعراء کو آپ کے سماعت کے حوالے میں کرتا چلا جاؤں گا۔ مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے۔ دیکھیں یہ نعت پیغمبر کے مصرے ہیں اور ایک الزام اکثر عائد ہو جاتا ہے ہمارے اوپر کہ صاحب یہ نعت کہہ نہیں پاتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سے اچھی نعت کوئی کہنا نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ ہم صرف مدینے کی گلیوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم نورانی انوار کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ان انوار مقدسہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جن کے چلنے کی وجہ سے مدینہ منور ہو گیا، جن کے قدموں سے لپٹنے کی وجہ سے مدینے کے ذرات بھی محترم اور معتبر ہو گئے۔ مریض عشق نے مولانا داؤد املوی صاحب کی مصرے ہیں جو میں آپ کے خوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک مولانا کے ذریعے سے آپ حدیث کو قصہ فرما رہے تھے، میں ایک مولانا کا ہی کلام نام کی شکل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس کے بعد مرتبت کے سفر کا آغاز ہوگا۔ مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے۔ مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے۔ اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، خدا سے مکے میں مانگا ملا مدینے سے۔ اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، خدا سے مکے میں مانگا ملا مدینے سے۔ ہمارا جسم تو ہندوستان میں رہتا ہے، ہمارا جسم تو ہندوستان میں رہتا ہے، ہماری روح کا ہے رابطہ مدینے سے۔ ہمارا جسم تو ہندوستان میں رہتا ہے، ہماری روح کا ہے رابطہ مدینے سے، ہماری روح کا ہے رابطہ مدینے سے۔ اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، خدا سے مکے میں مانگا ملا مدینے سے۔ ماہ شعبان ہے، جب ماہ شعبان ہے، جشن قائم ہے اس مہینے میں جہاں خوشیوں کا سلسلہ لگا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک خوشیوں کا استقبال ہم نے کیا، جشن کا اہتمام کیا ہے۔ ماہ شعبان جشن قائم اور عصمت کے سلسلے کی پہلے معصوم کی یہ نعت ہے جو میں آپ کے گوشگزار کر رہا ہوں۔ نعت اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ، ان تمام مناسبتوں کو میں ایک شعر کی شکل میں آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے۔ اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، خدا سے مکے میں مانگا ملا مدینے سے۔ ہمارا جسم تو ہندوستان میں رہتا ہے، ہماری روح کا ہے رابطہ مدینے سے، ہماری روح کا ہے رابطہ مدینے سے۔ یہ کہہ رہا ہے حسین و رسول کا رشتہ بہت قریب ہے کرب و بلا مدینے سے۔ یہ کہہ رہا ہے حسین و رسول کا رشتہ، یہ کہہ رہا ہے حسین و رسول کا رشتہ بہت قریب ہے کرب و بلا مدینے سے،
بہت قریب ہے یہ، آپ ہم سے اور آپ سے بہتر اس شعر کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ یہی وہ فرش ہے جہاں حسین منی و آنا من حسین کی ترجمانی بیان کی جاتی ہے۔ بہت قریب ہے کرب و بلا مدینے سے، بہت قریب ہے کرب و بلا مدینے سے۔ مولانا عبدالرحمن راملگری نے کہا کہ کیا میل ہو دندان شہر جن و بشر سے، کیا میل ہو دندان شہر جن و بشر سے، یاقوت سے مرجان سے لولو سے گوہر سے۔ کیا میل ہو دندان شہر جن و بشر سے، کیا میل ہو دندان شہر جن و بشر سے، یاقوت سے مرجان سے لولو سے گوہر سے۔ چھن چھن کے چلی آتی ہے خوشبوئے محمد گلزار سے گلشن سے خیامہ سے شجر سے۔ کیا میل ہو دندان شہر جن و بشر سے، یاقوت سے مرجان سے لولو سے گوہر سے۔ چھن چھن کے چلی آتی ہے خوشبوئے محمد گلزار سے گلشن سے خیامہ سے شجر سے۔ اب دور ہوئے جاتے ہیں ارباب خرد بھی، بہت اچھا شعر، بہت آسانی سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں سے دعائیں اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب دور ہوئے جاتے ہیں ارباب خرد بھی، تہذیب سے تقویٰ سے تمدن سے ہنر سے۔ اب دور ہوئے جاتے ہیں ارباب خرد بھی، تہذیب سے تقویٰ سے تمدن سے ہنر سے۔ دشمن کے بھی دل جیت لیے جاتے ہیں اپنی اخلاق سے الفت سے محبت کی نظر سے۔ دشمن کے بھی دشمن کے بھی دل جیت لیے جاتے ہیں اپنی اخلاق سے الفت سے محبت کی نظر سے۔ آئیے نعت پیغمبر کی مثلوں کے زیر سایہ میں جہاں نظم کے سفر کا سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، میں ایک معصوم اداکار کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ گزارش گزار ہوں، محترم پاک و پاکیزہ بزم ہے، پاک و پاکیزہ سماعت ہے، لہٰذا گزارش گزار ہوں محترم جناب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آپ حضرات بلند ترین صلوات کا استقبال فرمائیں۔ سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیغمبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیغمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ۔ ارے پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان پاک پھر آ گیا حسین، بے ساختہ زبان پاک پھر آ گیا حسین۔ لکھا قلم نے پھر صفحہ کرتاس پر وہ نام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، ہاتھوں میں جس کے تیر و طول نہ کوئی حشام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام۔ ارے تیر و طول نہ خنجر و نیزوں کی دھار سے، کسر ستم کو ڈال دیا خطبوں کے وار سے، ستم کو ڈال دیا
ताकि सनाए शाह खुरासान हो रकम, वो शेर किरदगार शहंशाह ज़ी हशम है जिसके दम से दीन मोहम्मद के दम में दम। अरे कैसे कहूँ मैं उसको गरीब और दयार है, कब्जे में जिसके मर्जी है परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। कलम जो आगे बढ़ा मैं पे कलाम, लेकिन कलम जो आगे बढ़ा मैं पे कलाम, थे रूबरू फरिश्ते पे इज्जो एहतराम, थे रूबरू फरिश्ते पे इज्जो एहतराम। अरे जोड़े खड़ा था हाथों को लफ्जों का इस्तेहाम, जोड़े खड़ा था हाथों को लफ्जों का इस्तेहाम, क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम, क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम। अरे हुस्ने अमल की दहर को सौगात दे गया, लफ्ज़ों की कायनात को खैरात दे गया, लफ्ज़ों की कायनात को खैरात दे गया। है सबसे पहले खालिक अकबर का तज़किरा, फिर उसके बाद उसके पैगंबर का तज़किरा, बाद नबी है फातिह खैबर का तज़किरा, फिर है रसूल पाक की दुख्तर का तज़किरा, फिर लिख दिया कलम ने हसन शाह मस्कन, फिर साख्ता जुबान पर फिर आ गया हुसैन, लिखा कलम ने फिर से किरदास पर वो नाम जिसने यजीद ने इसका जीना किया हराम, हाथों में जिसके तीर तमन्ना कोई हुशाम, फिर भी पलट कर रख दिया लम्हों में कच्चिशाम। अरे तीर तमन्ना खंजरों नेज़ों की धार से कसरे सितम को डाल दिया खुतबों के बाहर से, आगे चला कलम हुआ और छुपा हुआ चले लगा मोहम्मद बाकर की गुफ्तगू, सच्चा है जिनके इल्म की दुनिया में चार सू, दिन में लिए खराज अकीदत की गुफ्तगू। पहले कलम पे नादे अली मैंने दम किया, और उसके बाद जाफर सादिक का रकम किया, बाद इमाम जाफर सादिक चली जुबान, अरसे वाली पहुंच गए मेरे तखय्युलात, आया पाए खराज अकीदत कलम पे याद, पूरी चमक के आ गई लफ्जों की कायनात, हिल्ला से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, तब जाके मुझसे मूसी काज़िम लिखा गया, तब जाके मुझसे मूसी काज़िम लिखा गया। अरे बादे तकी है जिक्र नकी या अली मदद, बादे तकी है जिक्र नकी या अली मदद, मुश्किल में बोलते हैं सभी या अली मदद। अरे तस्वा अली भी पहले अली सा दिलेर है, शेरों का एहतराम बताता है शेर है, शेरों का एहतराम बताता है शेर है। आगे चला कलम बसदे अदब एहतराम, आई मेरे ज़बां पे हसन अस्करी की बात, उसको हरे इलाह की ऐसी अजीम ठाट जिस पर निसार हो गई है बस की जुल्फ़िकार। अरे मिसले सुलह हसन में जो अली मकाम है, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है। अरे शाहबाज की चौदहवीं को जो चमका महे कमाल, उससे नजर मिलाए कोई किसमें है मजाल, जिसने मिटा के रख दिया बैरक का हर सवाल, आने दिया ना मकसद शबीर पर मलाल। अरे वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार है। हुक्मे ज़हूर रब से वो पाएगा एक दिन, अंदाज़े हैदरी वो दिखाएगा एक दिन, लेकर वो जुल्फ़िकार को आएगा एक दिन, औकात किसकी क्या है बताएगा एक दिन। अरे बैठा हुआ है गैब में वारिस रसूल का, वो इंतकाम आन के लेगा बसूल। ये कोई प्रोफेशनल मदरखान नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस इसकी करते हैं, ये जज्बा ये हौसला इसी दर से इसी फर्श से मिलता है, जिससे जो भी मिला इसी फर्श से मिला है पढ़ने का शऊर। और दूसरी बात मैं सोच रहा था कि इस तरीके से पढ़ना कि ना कोई डर ना खौफ, जाहिर सी बात है कि शुजाअत वो बाप की तरफ से भी मिलती है, जो हमने देखा। एक बार सलवात पढ़ दे तो सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए।
میں اور پیش کر دوں. آج میں خانے کا میں خانہ گلابی ہو گیا. آج میں خانے کا میں خانہ گلابی ہو گیا. جس نے ساقی کی طرف دیکھا شرابی ہو گیا. آج میں خانے کا میں خانہ گلابی ہو گیا. جس نے ساقی کی طرف دیکھا شرابی ہو گیا. وہ ہوئے غیروں کے حامی جن کی مٹی تھی خراب. میری مٹی پاک تھی میں گلابی ہو گیا. میری مٹی پاک تھی میں بوترابی ہو گیا. آئیے مصر کے صاحب میں گزارش گزار ہوں محترم جناب ریحان صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں. بلندترین صلوات سے میں استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. دل میں جب سچی ہے الفت ہے درے قرار کی. دل میں جب سچی ہے الفت ہے درے قرار کی. کیوں زباں کٹ کر نہ بولے میثم تمار کی. عشق ہے در کا کبھی سودا نہیں ہم نے کیا. عشق ہے در کا کبھی سودا نہیں ہم نے کیا. بات تو ہم سے بہت کی درہم و دینار کی. بات تو ہم سے بہت کی درہم و دینار کی. چھپ رہے تھے لاش کے ڈھیروں میں زندہ لوگ بھی. چھپ رہے تھے لاش کے ڈھیروں میں زندہ لوگ بھی. ہیبت حیدر سے یہ حالت ہوئی کوار کی. ہیبت حیدر سے یہ حالت ہوئی کوار کی. حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. سورما سب سے کم و غازی و جرار ہوں میں. سورما سب سے کم و غازی و جرار ہوں میں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں. شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن کمزے معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن کمزے معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن کل ایمان امام ازلی نے مانگا. میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. اب سنیے کہ مولا علی نے مولا عباس کو کیسے مانگا. الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا. الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا. پھر سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ یہ دعا. پھر سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ یہ دعا. رکھے تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا. رکھے تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا. بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا آپ غرور شب تاریخ ذرا مت بھی ہو. 12 سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو. الحمدللہ یہ دو بچے جنہوں نے بچوں نے جو کلام پڑھا دراصل ان مہمانوں کی میزبانی ہو رہی تھی جو آپ کے معیار محبت میں حاضر ہو رہے ہیں. آئیے آپ سب کی جانب سے میں شعراء سے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں. سب سے پہلے ہمارے بزرگ ہیں
محترم جناب شعیب نورانی صاحب، گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے شہر میں جناب شوہی نورانی صاحب، جناب شریف سسری صاحب، جناب ارم بناسی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائے شہر جناب شوہی نورانی صاحب، جناب سفر مسیح آبادی، آپ حضرات صلوات و شاد جناب وسیع جلال دوری، جناب نبی بناسی، جناب سفر مسیح آبادی صاحب، ان صاحبان سے گزارش کی جاتی ہے کہ تشریف لائیں، تمام شعراء کے اس اعتبار میں مل کے صلوات و شاد فرما دینا۔ بلندترین صلوات کے ذریعے سے اپنے امام جمعہ کا بھی استقبال فرمائیے جو آپ کے پیارے محبت کو خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بابا بلند علیہ السلام، سرکار صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں علماء کے باب میں، یہ میں آپ کے امام جمعہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام ارشاد فرماتے ہیں علماء کے باب میں کہ اگر کسی بستی کے ایک دروازے سے ایک عالم داخل ہو اور اسی بستی کے دوسرے دروازے سے نکل جائے، یعنی شہر سے نکل جائے، تو امام فرماتے ہیں اللہ اس عالم دین کے قدموں کی برکت سے اس بستی کے تمام محرومین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں تمام علماء کو سلام دیجیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت کا حاضر بھی ہے، آپ کے یہاں کا دستور، آپ کے یہاں کا قاعدہ، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں آشنا نہیں ہوں۔ اگر آگے آنے والی ہوتی ہوگی تو آپ اس سے چلے آئیے گا، اس لیے کہ پتہ نہیں بلانے والی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کسی کی دل آزاری نہ لگ جائے کہ خیال سمجھتے سادے ہیں پاک دینوں کو۔ ایک بار صلوات پڑھو مجھے علیہ محمد کو۔ لیکن جو جہاں آگے رہتا ہے وہ ہر جگہ آگے رہتا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھو مجھے علیہ محمد کو۔ دیکھیں اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مہمان شاید کو، مہمان خان کو آپ کے سماعتوں کی عدالت میں پیش کر دوں، بقیہ فیصلہ آپ کے حوالے ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جس میں قائم ہے اور تذکرہ ہو رہا تھا، دو بچوں نے تذکرہ کیا، سرکار باب البوائس کا تذکرہ کیا، سرکار امیر المومنین کا تذکرہ ہوا۔ اگر تذکروں کی بات کی جائے اس سے پہلے حدیث کے ساتھ یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ ہم کیا ان کی فضیلت بیان کریں گے جتنی فضیلت اللہ نے ان کی بیان کی ہے، جتنی فضیلت اللہ نے آل محمد کی بیان کی ہے، اتنی فضیلت تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی قلمکار لکھ سکتا ہے، نہ کوئی ذاکر بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی سنت اسے سنت کے ذریعے آپ تک پہنچا سکتا ہے۔ بس کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم گاہے بگاہے کسی نہ کسی عنوان سے اس بز میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حدیث قصہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، جشن قائم ہے، اور کتنا اچھا یہ تناسب ہے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں امام زمانہ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اس میں سے کئی مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے کہ امام زمانہ اپنے چاہنے والے کے جنازے میں ضرور موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا مقام وہ ہے کہ جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اس وقت بھی امام زمانہ اس مجلس میں موجود رہتے ہیں، جشن قائم بھی ہے اور امام کی شرکت بھی ہے، امام کی آمد بھی ہے۔ ایسے ماحول میں بہت جلدی تذکرہ نہ ہو رہا ہے، ہم کیا تذکرہ کریں گے؟ ہم اتنا ذکر کر ہی نہیں سکتے، اس کے بیٹھتے تذکرہ الگ بات ہے، لیکن جتنا تذکرہ اللہ نے آل محمد کا کیا ہے اتنا ذکر آج تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی پلٹ کے سوال کر لے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے اتنا ذکر ان کا کیا ہے، لائیے قرآن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ان کے اٹھنے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ان کے چلنے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ان کے سونے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ نے ہمیں کہا ہے اٹھائیے قرآن، جب یہ سوتے ہیں قرآن کہتا ہے
دعائیں سلامتی دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. قرآن اٹھائیے, جب علی میدان جہاد میں جاتے ہیں تب قرآن کہتا ہے ان الذین یجاہدون فی سبیلہ سما کانہم بنیان مرصوص, کہ کچھ ایسے بھی جہاد کرنے والے ہیں کہ جو میدان جہاد میں سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں. جب علی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. جب علی کی ولایت کی بات ہوگی تو قرآن آواز دے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جب علی کی شہادت کی بات ہوگی تو قرآن آواز دے گا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. جب علی کی طہارت کی بات ہوگی تب قرآن آواز دے گا انما یرید اللہ لیذهب اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. چلاؤ دور زمزم کا, میں اتھر کا کوثر کا, ملا کا ملا کی میں کا صحبہ کا, غدیر خون کے ساغر کا, ملا کا آئینہ دیکھو اٹھاؤ سائچہ پھینکو, ستاروں کا لکیروں کا نصیبوں کا مقدر کا. ارے او کم نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ, خزف کا ریت کا ذرات کا کنکر کا پتھر کا. کسی پارت نظر سے پوچھ جا کر مرتبہ کیا ہے, صدف کا آم کا سیمان کا مولی کا گوہر کا. زمانہ کیا بتائے گا کسی معصوم سے پوچھو, شرف عمان کا میسم کا کمبر کا. ذرا سی رداری تو چاہیے, بہت اچھا آپ سنتے. میں نے گزشتہ برس کے جناب حسن واسطی صاحب بڑی تعریف کی انہوں نے آپ کی سماعتوں کو, میں نے سنا بھی ہے تمام شعراء سے, اور میں نہیں آیا اس کا مطلب یہ کہ میں نہیں جانتا. میرے استاد نے برسوں یہاں پہ خدمت انجام دی ہے خطابت کے ذریعے سے, مولانا اعجاز حسنین غدیری صاحب نے, جنہیں آپ بہتر جانتے ہیں, تو آپ کی سماعتوں سے میں خود بھی واقف ہوں. اگر کہیں اگر کوتاہی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں میری جانب سے ہوگی. چلاؤ دور زمزم کا, میں اتھر کا کوثر کا, ولا کی میں کا صحبہ کا, غدیر خون کے ساغر کا, ولا کا آئینہ دیکھو اٹھاؤ سائچہ پھینکو, ستاروں کا لکیروں کا نصیبوں کا مقدر کا. ارے او کم نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ, خزف کا ریت کا ذرات کا کنکر کا پتھر کا. کسی پارک نظر سے پوچھ جا کر مرتبہ کیا ہے, صدف کا, آپ کا, سیماب کا, موتی کا, گوہر کا. زمانہ کیا بتائے گا کسی معصوم سے پوچھو, زمانہ کیا بتائے گا کسی معصوم سے پوچھو. شرف عمار کا, میسم کا, قمبر کا, ابوذر کا, علی کے در سے ہٹ کر ہر لقب بیکار بے معنی, بہادر کا, جری کا, شیر کا. خون کے ساغر کا, علی کے در سے ہٹ کر ہر لقب بیکار بے معنی, بہادر کا, جری کا, شیر کا, زرغم کا, صفدر کا. نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکیں گے, پتہ معلوم ہے ہم کو. نہ بھٹکیں گے, پتہ معلوم ہے ہم کو. بہشتی راستوں کا, موڑ کا, منزل کا, رہبر کا. بہشتی راستوں کا, موڑ کا, رہبر کا, پتہ معلوم ہے ہم کو. بہشتی راستوں کا, موڑ کا, منزل کا, رہبر کا. ایک شعر اور آپ کا مہمان شاعر آپ کے حوالے ہوگا. چونکہ میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں, یہ برابر جانشین پیغمبر کا یہی ہے نا, تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں وسیع کا ہی استقبال کروں گا کیونکہ وسیع کا ہی تذکرہ کر رہا ہوں. چلاؤ دور زمزم کا, میں اتھر کا, کوثر کا, ولا کی میں کا, صحبہ کا, غدیر خون کے ساغر کا, علی کے در سے ہٹ کر ہر لقب بیکار بے معنی, بہادر کا, جری کا, شیر کا, زیغم کا, صفدر کا. ارے او کم نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ, خزف کا, ریت کا, ذرات کا, کنکر کا, پتھر کا. کسی معصوم, زمانہ کیا بتائے گا کسی معصوم سے پوچھو. شرف عمار کا, میسم کا, قمبر کا, ابوذر کا. نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکیں گے, پتہ معلوم ہے ہم کو. بہشتی راستوں کا, موڑ کا, منزل کا, رہبر کا. علی والوں کی بخشش کے لیے قدرت نے بخشا ہے وسیلہ 5 کا, 12 کا, 14 کا.
जनाब वसीम जलालपुरी साहब की खिदमत में तशरीफ लाए, बुलंद तरीन सलावत से अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करें। नहीं लाइव नहीं, लाइव कर देंगे इसको, कल कर देंगे किस चैनल पे? कौन से चैनल पे? चैनल नहीं, हमारा पर्सनल चैनल है, किसका? आज़ादारी हमारा बड़ा। लिंक बता देना। जी जी जी। इस जश्न में पहली मरतबा मुझे आने का शर्फ हासिल है और क्योंकि ये जश्न बहुत मानी मौसम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इसलिए मैं जश्न में बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बरकतों वाला महीना है और इसलिए मैं जश्न विलादत अनवार शाबानी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई भी मैं बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो जश्न का प्रोग्राम हो, महफिल के प्रोग्राम हो या मजालिस का प्रोग्राम हो, आप मेरी तरफ आगे जो आ रहे हैं वो अपना रास्ता रोक दें। कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो मजालिस का प्रोग्राम हो या महफिल के प्रोग्राम हो, सबका अपना एक मकसद होता है। कौम में इत्तेहाद वजूद में आए, कौम में यकजहती कायम हो, दर्द इंसानियत उरूज हासिल कर सके। इसलिए मैं अपने अलग अंदाज में पेश करता हूँ। तो बतौर खास समाज फरमा लीजिए हज़रत इमाम हुसैन साहब की शान में चंद शेर पेश करूँगा। एक और बात से बंदा के सिवा मेरी खुदा है तो बाजे मेरी खुदा हुसैन है तो बाजे मेरी खुदा हुसैन मुझको दुनिया कहे गदा मुझको दुनिया
خود ہوا نے دیے جلائے حسین تو جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینے کا گل وہ یقیناً حبیب ہی ہوگا 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 جس کو خط حبیب ہی ہوگا جس کو خط بھیج کر بلائے جس کو خط بھیج کر بلائے حسین اور یہ جو اشعار لکھ رہا یہ جو اشعار کہہ رہا ہے وسیع یہ جو اشعار پڑھ رہا ہے وسیع در حقیقت ہے در حقیقت ہمارے زمان محمد سے میں پیش کرنا چاہوں آج کے حالات حاضرہ کے علامت کے سماعت ہم اپنے عزم کو مختار جب بنائیں گے ہم اپنے عزم کو مختار جب بنائیں گے ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے ہم اپنے عزم کو مختار جب بنائیں گے ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے منافقت کی فضاؤں کو مڑنا ہوگا گلے میں ظلم کے اب توق ڈالنا ہوگا منافقت کی فضاؤں کو مڑنا ہوگا گلے میں ظلم کے اب توق ڈالنا ہوگا
غرور مد مقابل بھی بولنا ہوگا، گلا کٹے تو کٹے حق پہ بولنا ہوگا۔ غرور مد مقابل بھی توڑنا ہوگا، گلا کٹے تو کٹے حق پہ بولنا ہوگا۔ حسینی جلووں سے کردار جب سجائیں گے ہمیں یقین ہے مولا ضرور ہے۔ ابھی تو منہ بھی دکھانے کے ہم نہیں قابل، ابھی تو منہ بھی دکھانے کے ہم نہیں قابل، ابھی حسینی مشن میں ہوئے نہیں شامل۔ ابھی تو منہ بھی دکھانے کے ہم نہیں قابل، ابھی حسینی مشن میں ہوئے نہیں شامل۔ قرآن جیسی کتابوں سے ہو گئے غافل، ضمیر روتا ہے اعمال ہو گئے باطل۔ اگر نماز میں آنکھوں سے خون بہائیں گے ہمیں یقین ہے مولا ضرور۔ امام وقت کو ہم روز و شب بلاتے ہیں مگر اصول شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ امام وقت کو ہم روز و شب بلاتے ہیں مگر اصول شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ وفائیں یاد نہیں ہے علم اٹھاتے ہیں، نماز بھول کے سرور کا غم مناتے ہیں۔ امام وقت کو ہم روز و شب بلاتے ہیں مگر اصول شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ وفائیں یاد نہیں ہے علم اٹھاتے ہیں، نماز بھول کے سرور کا غم مناتے ہیں۔ اگر وہ آ گئے تو کیسے منہ دکھائیں گے ہمیں یقین ہے مولا ضرور ہے۔ دعائے فاطمہ زہرا نے ہم کو پالا ہے، ہمیں تو پرچم عباس نے سنبھالا ہے۔ دعائے فاطمہ زہرا نے ہم کو پالا ہے، ہمیں تو پرچم عباس نے سنبھالا ہے۔ عزائے شہ نے ہمیں وہ کمال بخشا ہے، حسینی فکر سے سوچو مقام اعلیٰ ہے۔ نہیں حسین کی مادر کا دل دکھائیں گے ہمیں یقین ہے۔ امام عصر کے آنے کا فیصلہ ہوگا جب اپنے پاس 72 سا قافلہ ہوگا۔ امام عصر کے آنے کا فیصلہ ہوگا جب اپنے پاس 72 سا قافلہ ہوگا۔ حسین پاک پہ مرنے کا حوصلہ ہوگا، ہماری نسلوں میں دیدار سلسلہ ہوگا۔ امام عصر کے آنے کا فیصلہ ہوگا جب اپنے پاس 72 سا قافلہ ہوگا۔ حسین پاک پہ مرنے کا حوصلہ ہوگا، ہماری نسلوں میں دیدار سلسلہ ہوگا۔ گلا کٹائیں گے جب آزمائے جائیں گے ہمیں یقین ہے مولا ضرور ہے۔ واہ واہ واہ۔ عمل کے بیچ عقیدوں کا جنم ہوتا ہے، یہ اہل بیت کا انسانیت کو نعرہ ہے۔ عمل کے بیچ عقیدوں کا جنم ہوتا ہے، یہ اہل بیت کا انسانیت کو نعرہ ہے۔ علی کے عشق میں مختار بن کے اٹھتا ہے، جسے حسین ملے حادثوں میں ہنستا ہے۔ عمل کے بیچ عقیدوں کا جنم ہوتا ہے، یہ اہل بیت کا انسانیت کو نعرہ ہے، جسے حسین ملے حادثوں میں ہنستا ہے۔ علی کے عشق میں مختار بن کے اٹھتا ہے، یہ روز روز کے طوفان کیا ڈرائیں گے ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے۔ اندھیری شب کو اجالوں سے روشنی دے دو، چمن اداس ہے پھولوں سے تازگی دے دو۔ جو غم میں الجھے ہوئے ہیں انہیں خوشی دے دو، تم اپنے بچوں کو اصغر کی ایک ہنسی دے دو۔ اندھیری شب کو اجالوں سے زندگی دے دو، چمن اداس ہے پھولوں سے تازگی دے دو۔ جو غم میں الجھے ہوئے ہیں انہیں خوشی دے دو، تم اپنے بچوں کو اصغر کی ایک ہنسی دے دو۔ یہی علم کو علمدار کے اٹھائیں گے ہمیں یقین ہے مولا ضرور ہے۔ اذان کعبے میں ہوگی جہاں میں گونجے گی، عبادتوں میں مسلسل بہار آئے گی۔ جبین شوق عقیدت بھی مسکرائے گی، ہر ایک قوم علم بادر اٹھائے گی۔ امام کعبے میں فرش ازا بچھائیں گے ہمیں یقین ہے مولا ضرور ہے۔ علی کی تیغ سے خون ستم بہانا ہے، لہو کا شہ کے ابھی انتقام لینا ہے۔ صف یزید سے ظالم جو آج اٹھا ہے، امام تیغ لیے کروٹیں بدلتا ہے۔ اجل سے بچ کے کہاں شام والے جائیں گے، اجل سے بچ کے کہاں شام والے جائیں گے، ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے۔ جو قوم ظلم پہ خاموش ہو گئی ہے وسیع، وہ اس جہان کی ظلمت میں کھو گئی ہے وسیع۔ سنبھال رکھا ہے ہم کو دعائے زہرا نے، عمل کے روز سے ہر فرد سو رہی ہے وسیع۔ چراغ ظلم کا جس روز ہم بجھائیں گے ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے۔
بہت خاموشی سے سماعت فرمایا کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو دل پہ اثر کرتے ہیں، اس میں انسان لب کشائی نہیں کرتا ہے. ایک بابا سے بلند نعرے سے بات پیش ایک اور بابا سے بلند جیسے ہر ایک پھول کا رشتہ کلی سے ہے، جیسے ہر ایک پھول کا رشتہ کلی سے ہے، یہ رنگ کائنات امام علی سے ہے. مجھے معلوم ہے اس سے آپ بولیں گے جیسے ہر ایک پھول کا رشتہ کلی سے ہے، یہ رنگ کائنات امام علی سے ہے. یہ پھول، یہ بہار، یہ قدرت کی رونقیں، یہ پھول، یہ بہار، یہ قدرت کی رونقیں 6 ماہ کے صغیر کی ہلکی ہنسی سے ہے. یہ پھول، یہ بہار، یہ قدرت کی رونقیں 6 ماہ کے صغیر کی ہلکی ہنسی سے ہے. دریا کہا خیال میں عباس آ گئے، دریا کہا خیال میں عباس آ گئے، کتنا قریب رشتہ ندی کا جری سے ہے. دریا کہا خیال میں عباس آ گئے، کتنا قریب رشتہ ندی کا جری سے ہے، کتنا قریب رشتہ ندی کا جری سے ہے. اور کرب و بلا نے مجھ کو دیا اتنا حوصلہ، کرب و بلا نے مجھ کو دیا اتنا حوصلہ، زیر لہر بھی رشتہ میرا زندگی سے ہے. کرب و بلا نے مجھ کو دیا اتنا حوصلہ، کرب و بلا نے مجھ کو دیا اتنا حوصلہ، زیر لہر بھی رشتہ میرا زندگی سے ہے. تو پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے. کرب و بلا نے مجھ کو دیا اتنا حوصلہ، زیر لہر بھی رشتہ میرا زندگی سے ہے. پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے، پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے. اسلام کی حیات مگر تشنگی سے ہے. میرا زندگی سے ہے. پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے، پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے. اسلام کی حیات مگر تشنگی سے ہے. پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے، اسلام کی حیات مگر تشنگی سے ہے. پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے، اسلام کی حیات مگر تشنگی سے ہے. پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے، اسلام کی حیات مگر تشنگی سے ہے. خوش مشیت ہو گئی، مسرور سجدہ ہو گیا. خوش مشیت ہو گئی، مسرور سجدہ ہو گیا. آ گئے زین العباد روشن زمانہ ہو گیا. خوش مشیت ہو گئی، مسرور سجدہ ہو گیا. آ گئے زین العباد روشن زمانہ ہو گیا. تو رونٹ ڈالا ظلم کو عابد نے زخمی پاؤں سے، رونٹ ڈالا ظلم کو عابد نے زخمی پاؤں سے. ظلم اپنے ہی علاقے میں تماشا ہو گیا. رونٹ ڈالا ظلم کو عابد نے زخمی پاؤں سے. ظلم اپنے ہی علاقے میں تماشا ہو گیا. اور موت کی بستی میں نیزے پر تلاوت ہو گئی. موت کی بستی میں نیزے پر تلاوت ہو گئی. ہو گیا اعلان حق، اسلام زندہ ہو گیا. موت کی بستی میں نیزے پر تلاوت ہو گئی. ہو گیا اعلان حق، اسلام زندہ ہو گیا. کل اسیری میں چلے تھے خار پہ مولا وسیم، آج ان کا نقش پا دیکھو گناہ ہو گیا. بابا سبلت
ताकि बहुत करीब आके बोलना ना पड़े। एक बार सलवात करो रसूल के आगे। करीब आ जाइए, माइक की आवाज से जरा सा बोलने ताकि बहुत बाहर से मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हालांकि वसी साहब ने तरन्नुम में आगाज किया, मैंने सोचा इसके बाद एक अच्छा सा तहर रखा जाए, फिर उन्होंने तहर नहीं पड़ा। अब मैं परेशान कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन बहरहाल मेरे खुशी खुशा है। अब ये भी मसला है कि कौन सा फूल चुने। एक पे एक गालिब है, जश्न सरकार अली इब्न अबी तालिब है। तमाम शोरा जो यहाँ बैठे हैं ये एक से बढ़कर एक है, अच्छे से अच्छा पढ़ने वाले हैं, चाहे वो मुतरद्दिद शोरा है हो या तहरीर लफ्ज़ के शोरा हो। जनाब वसी जलालपुरी आपके मौजूद थे, सरकार बाबरस के हवाले से गुफ्तगू हुई, करबला की बात हुई, तीसरी शाबान का तज़किरा हुआ, सरकार बाबर हवाइज की हालत की बातें हुई। मैं इन तमाम बातों को समेटना चाहता हूँ और बहुत जल्द एक प्यारा सा नाम, एक पाको पाकिज़ा लफ्ज़ में एक पाको पाकिज़ा नाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। हमारा खुद नहीं करबला ठिकाना है। हमारा खुद नहीं करबला ठिकाना है, हमारा खुद नहीं करबला ठिकाना है। देखिए ऐसा होता रहता है कि महफिल में जितनी देर महफिल होती रहती है आमद और रफ्त का सिलसिला लगा रहता है। जो लोग हैं वो आएंगे इंशाअल्लाह, मैं मायूस नहीं हूँ, जो मौजूद है मुझे वही से उम्मीद है। हमारा खुद नहीं करबला ठिकाना है, जहाँ से आए हैं वापस वहीं पे जाना है। हमारा खुद नहीं करबला ठिकाना है, जहाँ से आए हैं वापस वहीं पे जाना है।